اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، رمضان کا مہینہ آیا بھی اور اب ہم کو الوداع کہہ رہا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی تجلیات و انوارات خوب برس رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو پکار رہا ہے کہ آؤ اور اس نور سے فیضیاب ہو جاؤ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم سب بھکاری اپنے اپنے پیالے لے کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے انوارات کی بارش خوب برسا رہا ہے۔ اب یہ ہم بھکاریوں پہ منحصر ہے کہ ہم اپنے پیالوں کو کتنا بھر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو پورے رمضان برستی رہتی ہے۔ شروع کے 10 دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برسا رہا ہوتا ہے، پھر 10 دن کے بعد اللہ تعالیٰ رحمتوں کے ساتھ ساتھ مغفرت کی بھی بارش فرما دیتا ہے، اور پھر اگلے 10 دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، مغفرت اور پھر اس کے بعد جہنم سے نجات کی بھی نوید سنا رہا ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ویسے تو پورا رمضان اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، لیکن ہر طاق رات اپنی اہمیت و فضیلت رکھتی ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس رات اللہ تعالیٰ دوزخیوں کو، گناہ گاروں کو بھی بخشش کا پروانہ دے دیتے ہیں، اور اس کی قدر اللہ والے خوب جانتے ہیں۔ ایک صحابی گزرے ہیں، حضرت ابن مسعود، جو نہایت چھوٹے قد کے تھے اور دبلے پتلے کمزور سے تھے، لیکن صحابی کا درجہ رکھتے تھے۔ چند مشرکین ان کی تذلیل کیا کرتے تھے، تو چند ساتھیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکایت لگا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان راتوں یعنی شب قدر کی طاق راتوں کے اعمال کو تولا جائے گا، تو حضرت ابن مسعود کے جو اعمال ہوں گے وہ احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ وہ کیا عمل کرتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے احد سے زیادہ ان کے اعمالوں کو بیان فرما دیا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کا وظیفہ بھی کامیابی کا وظیفہ ہے۔ میرے بہت سارے ساتھیوں نے کہا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جس میں ہمارے اٹکے ہوئے کام پورے ہو جائیں۔ تو آج جو میں آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی ہو آپ کے کام میں، بری طرح پھنس گیا ہو کوئی کام بالکل ناممکن لگ رہا ہو آپ کو، اور ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ اب ہم بری طرح پھنس چکے ہیں، یا بالکل کوئی امید کی کرن نظر نہ آ رہی ہو، تو آپ نے یہ ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ یہ بزرگوں کا بڑا آزمودہ ہے، اور الحمدللہ میں نے جس کو یہ عمل بتایا ہے ان کے سارے کام اللہ کے فضل و کرم سے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے میں بڑی تاثیر رکھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور پختگی کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کاموں کو آسان فرما دیں گے۔ تو پڑھنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ تغابن جو 28 پارے میں موجود ہے، آپ نے اسے پڑھنا ہے، اور یہ آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، 3، 5 یا 7 تعداد میں لوگوں کے ساتھ مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو سورہ تغابن جو ہے وہ 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر درود شریف پڑھ لیجئے، اور پھر خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیے۔ اس کے بعد کا عمل یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے روزانہ، جس کو یہ حاجت، جس کے لیے کوئی پریشانی ہے، اس کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو چند دنوں میں ہی اللہ تعالیٰ ایسی ہی آپ کے لیے سبیل نکالے گا کہ آپ کو کامیابی نصیب ہوگی، اور اس وظیفے کو کامیابی کی کنجی کہا جاتا ہے۔ تو اس عمل کو کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ آخر میں شرط وہی ہے کہ نماز کی پابندی کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور غزہ کے مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، کیونکہ اس وقت وہ جس ہمت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے پوری امت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، اور اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ جاری رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔